السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے مولانا رضی دادا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ ایک چیز کروں کہ آپ نے فاتح ہند کا کریڈٹ بھی دیا کچھ لوگوں کو. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ انڈیا ہم پہ حملہ کرے گا. بالکل. اور آپ کا ویلاگ سننے کے بعد مودی نے بھی ایک اسپیچ کی. ہاں اس نے کہا ہمارے سینے میں آگاہ ہے. آگاہ نہیں, سینے میں آگاہ نہیں ہے, پیچھے میں آگاہ ہے. آگاہ ہے, آپ کو آگاہ لگا ہوا ہے. انڈیا کب حملہ کرے گا؟ ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کو کم از کم 2 دوست ممالک نے یہ بات بتا دی تھی کہ انڈیا جس طرح بلڈ اپ کر رہا ہے, جس طرح تیاری کر رہا ہے, وہ پاکستان کے اوپر فل فلیج حملے کی تیاری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ 7 جو ہے وہ ان کے مختلف فوج کے شعبے ہوتے ہیں, کورز اس کو کہہ دیں. ٹھیک ہے. جیسے آرمرڈ کور ہے, ٹھیک ہے, جیسے مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں یار, انفینٹری ہے, پیدل فوج ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جو ایئر ڈیفینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر میزائل اور ہیلی کاپٹر دونوں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح 7 محکمے ہوتے ہیں. بھارت کے وزیر اعظم نے ان 7 محکموں کے سربراہوں کو بلایا. ٹھیک ہے. اور بتایا کہ آگاہ ہے ہمارے سینے. ٹھیک ہے, آگاہ ہے. تو اب جناب انہوں نے ان کو بلا کے جب بتایا, اور اس کے بعد پھر انڈیا کے آرمی چیف نے بھی الٹے سیدھے بیانات دینا شروع کیے. اس کے بعد پھر انہوں نے 121 کے قریب لوگ ایک ہفتے میں گرفتار کیے, اور سارے کے سارے سکھ, پنجاب والے 121 سکھ. ہاں, کہ جناب یہ پاکستان کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پائے گئے. اوکے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب بارڈر سے 5 یا 10 کلومیٹر کا ایک علاقہ انہوں نے دیا, اس علاقے میں جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ خالی کرا لی جائیں, لیکن خالی صرف گردوارے اور مساجد کروائی گئی, مندر نہیں کروائے گئے. یہ سارا بلڈ اپ ہو رہا تھا نا. پھر وہاں سے لوگ کچھ گرفتار کر کے ان کو پولیس کے سامنے پریس کے سامنے پیش کر کے کہا کہ یہ یہاں پر ان کو اینٹی ٹینک چیزیں ڈرون کے ذریعے پاکستان ڈیلیور کر رہا تھا. تو یہ ایک بلڈ اپ کر رہا تھا انڈیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے جو مستقل سفیر ہیں, جی جی, اور پارٹ ٹائم امریکہ کے صدر ہیں جناب ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, ہمارے ترجمان پاک, وہ ترجمان ہے نا پاکستان کے. ٹھیک ہے نا. اور وہ روزانہ پوری دنیا کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان نے 7 جہاز اور 1 UAV گرایا تھا. ہاں جی بالکل. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں ان کی بات کرتا ہوں جو فضا میں تھے. ٹھیک ہے. اور آپ نے میری وہ بات یاد رکھنی ہے, نمبر ڈبل ڈیجٹ میں جانا ہے, کیونکہ زمین سے بہت سارے لوگ طیارے اڑنے نہیں دیے نا پاک فوج نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پاک فضائیہ نے اڑنے نہیں دیے. ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب جناب وہ ٹرمپ صاحب نے دیوالی کے اوپر فون کیا, ہاں جی, مودی صاحب کو, اور انہیں کہا لائن سے کھڑا کر کے, اور انہیں یہ کہا کہ دیکھو ہم بار بار آپ کو بچانے کے لیے نہیں آ سکتے, تم پنگا لے لیتے ہو تو پھر آ کے پھر ہمیں واضح دیتے ہو. تو بھائی اس دفعہ جب لڑنا ہے تو اپنے دم پہ لڑنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. ہم بار بار نہیں آگے پاکستان کی منت کر سکتے, ہماری بھی کوئی عزت ہے محلے کے اندر کہ معافی دے دے, ہر بار آگے صلح کرانے بچے کو چھوڑ دے. تو ٹرمپ صاحب نے یہ بات انہیں بتائی ہے, اور مودی صاحب جو ہیں وہ جھاگ کی طرح نیچے بیٹھ رہے ہیں. آگا ٹھنڈا ہو گیا, آگا ان کا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اپنا یہ جو 2 چیزیں ہیں, مودی جو ہے اس کی ایک نفسیات ہے. آپ اس کا اگر پرسنالٹی اس کا جو پروفائل اگر دیکھیں یا آپ اس کا سائیکو انالیسس کریں, وہ طاقت سے امپریس ہوتا ہے. ٹرمپ کی میں بات کر رہا ہوں. ٹرمپ طاقت سے امپریس ہوتا ہے, اسے طاقتور لوگ اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ اس کا اندازہ کریں کہ وہ WWE کا ایک میجر انویسٹر بھی تھا جی, اور سکرین پہ بھی آیا تھا. جی 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 جی, میک موہن کے ساتھ. جی بالکل ٹھیک ہے. میک موہن کے ساتھ وہ دونوں انویسٹر ہیں اس کے اندر, وہ ملٹی بلین ڈالر کمپنی. جی جی جی, اور وہ WWE ہوتی بھی ٹرمپ ٹاور میں. جی جی. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں اس کے اندر انویسٹر بھی تھے, اور سکرین پہ بھی آ کے انہوں نے میک موہن کے ساتھ فائٹ بھی کی تھی. ٹھیک ہے. جسٹ ٹو گیئر اپ, جسٹ ٹو اسپائس اپ دا سکرین. جی. تو
اس انالیسس کے تحت ٹرمپ صاحب کو حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب فاتح ہند فیلڈ مارشل جو ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. Where is the field marshal? Where is my favorite field marshal? فیورٹ فیلڈ مارشل, ٹھیک ہے نا. اور فیورٹ وہ کب بنے؟ جب انہوں نے انڈیا کو پھینٹا لگایا. اس سے پہلے وہ نہیں تھے فیورٹ. جی ٹھیک ہے نا, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ فیورٹ وہ کب بنے ہیں جب انہوں نے انڈیا کو پھینٹا لگایا ہے. اور پراوین ساہنی صاحب جو ہیں جی وہ میجر ریٹائرڈ ہیں, ٹھیک ہے, بھارتی فوج کے, اور اب وہ ڈیفینس انالیسس بن گئے ہوئے ہیں. ان کے آباء و اجداد یہ ہمارے یہ ساہنی قبائل جو ہیں زیادہ تر یہ جہلم کے کنارے پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے آباء و اجداد نے ادھر ہمارے علاقے سے ہجرت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پراوین ساہنی صاحب. ٹھیک ہے. اب پراوین ساہنی صاحب کہتے ہیں اپنے لوگوں کو, میڈیا کو, کہ آپ نہ مانیں اس بات کو کہ یہ جنگ پاکستان جیتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا مان رہی ہے, دنیا ان کے گرائے ہوئے طیارے مانتی ہے, آپ کے طیارے نہیں ماننے کو تیار. آپ بھی کہتے ہیں ہم نے 17 طیارے گرائے تھے, لوگ کو ہاس دے رہے ہیں. تسی کہندے اسی 3 طیارے گرائے ہو کہ لے پریتوں میں نل ویاہ کر لے اگو دنیا کار دیتی. ٹھیک ہے نا, دنیا ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم پاکستان کے علاقے کے اندر گئے, جی دنیا کہتی پھر واپس کیوں آئے؟ کیونکہ وہ تو جہاں تک آئے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, وہ تو لاہور بندرگاہ پہ بھی آئے تھے. ٹھیک ہے, تم جو اندر گئے تھے, پنڈی میں گھس گئے تھے, لاہور میں گھس گئے تھے, کراچی میں گھس گئے, تم واپس کیوں آئے؟ تم بھی بیٹھے رہتے وہاں پہ, پاکستان تو بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ انڈیا جب ان کو جا کے کہتا ہے کہ پاکستان کو کہیں کہ وہ ہماری ایل او سی والی چوکیاں جو ہیں نا وہ دوبارہ تعمیر کرنے دے, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آ کے, تو وہ جب دنیا وہ جا کے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ پاکستان کے اندر گھس گئے تھے. ہاں بالکل, آپ ہم سے کہہ رہے ہو کہ پاکستان کو کہیں کہ وہ چوکیاں واپس کرتے ہیں, آپ یہ کیسی باتیں کہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ ہے جسے کہنا چاہیے اس وقت کہ وہ جو ایک بلڈ اپ کیا تھا انڈیا نے, جی وہ بظاہر جس طرح وہ وہاں نہیں نکلتی, بیٹھ گیا. اور مطلب کہ انڈیا نے آپ دیکھیے اس دوران, کیونکہ انڈیا کے ساتھ دنیا میں صرف ایک ملک کھڑا ہوا ہے اس پورے منظرنامے کے اندر, اور وہ کون ہے؟ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر نحوست اتنی زیادہ چھائی ہوئی ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس سے بھی گزر جائیں تو آپ کا بیڑا غرق ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ آپ کو اگر خالی SMS بھی کر دینا گئے آپ گئے, ٹھیک ہے نا بھائی 60-70 سے بھی کوئی 660-70 ہو گئی. ایک ہیں مودی صاحب. مودی صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مودی صاحب کو یہ والی نحوست کس نے عطا کی ہے؟ یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہے. مودی کو یہ نحوست عطا کی ہے جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا انہوں نے عطا کی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے یار, ٹھیک ہے, جڑتا ہے وہ اس کے جیسے ہی ان کے لڑ لگتا ہے اس کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. میں نے کئی لوگوں کے ٹیکسٹائل کے کاروبار اڑتے ہوئے دیکھے. رچرڈ گرنل کی مثال, اور جو ہم سے لڑتے تھے کہ آپ خان صاحب کی شان کے اندر گستاخی بہت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب باقاعدہ طلب کر کے ہمیں ڈانٹا جاتا تھا. ٹھیک ہے, انہوں کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. کئی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے عاشقین عمران جو ہیں ان کو ایسی جگہ پہ ٹرانسفر کیا گیا ہے کہ اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے صرف ہمیں بد دعائیں دے سکتے ہیں دونوں. دادا اب تو ایک عاشق آیا بھی ہے نا, عاشق کی ملاقات نہیں ہو رہی. عاشق کی ملاقات نہیں, ہاں عاشق کی ملاقات کا میں آپ کو قصہ سناؤں. جس دن عاشق کی ملاقات ہوئی اس کے 2-3 دن کے اندر اس کی حکومت ٹوٹ جانی ہے. پوچھو کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹیکنیکل کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. 2018 کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک ایپلیکیشن ڈالی. انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ بن نہیں سکتا وہ بادشاہ ہو نہیں سکتا. جی ٹھیک ہے, جی. اور چونکہ نواز شریف صاحب نااہل ہو چکے ہیں اور لہٰذا وہ
کسی دوسرے بندے کو PMLN کا ٹکٹ بھی جاری نہیں کر سکتے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اوپر اعجاز الاحسن, ثاقب نثار اور منیب, جسٹس منیب, ان 3 پہ مشتمل ایک فل بینچ بیٹھا سپریم کورٹ کا, اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں, چونکہ نواز شریف کنوکٹڈ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے جاری کی گئی سینٹ کی ٹکٹیں جو تھیں ان لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ مصدق ملک وغیرہ جس بیچ میں منتخب ہوئے تھے اس کی بات کر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اب جناب وہ قانون, وہ انہوں نے باقاعدہ رپورٹ, وہ ججمنٹ جو ہے وہ پاکستان لا ڈائجسٹ کے اندر رپورٹ بھی کرتی ہے. اچھا, موجود ہے, میں آپ کو اس کا نمبر دے دوں گا. اب عمران خان صاحب اس وقت نااہل آدمی, ٹھیک ہے. اگر وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے رکھا جائے, جسٹس عمر بندیال, ثاقب نثار اور منیب, عمر بندیال اور اعجاز تھے یا منیب تھے, ان میں سے 3 تھے 12, وہ والا فیصلہ سامنے رکھا جائے تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان سے اس لیے نہیں ملا جا سکتا. میں چاہتا ہوں کہ عثمان افریدی صاحب جو ہیں, سہیل افریدی صاحب جو ہیں, وہ KPK کے عوام کے اوپر مسلط رہیں, وہ 804 کی جوتا بنائیں. ٹھیک ہے نا یار, پنجابی میں محاورہ ہے, اے تے میری جتی بھی نہیں کارتی, ہے نا محاورہ, ٹھیک ہے نا جی, مطلب اتنا گھٹیا, یہ میں اسے اتنا گھٹیا سمجھتا ہوں کہ میں جوتی نہیں کرے گی, لیکن وہ اتنے گھٹیا ہیں کہ ان کی جوتی پہ 804 لکھا جاتا ہے. سوچا جوتی کے اوپر 804 لکھ دیا, ٹھیک ہے. اور CM بن کے انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ 804 والی جوتی بنوائی. اس کے بعد موصوف نے تصویر صاف کی ہے اور کہا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا, وہ اے والا انہوں نے. لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو بھی ایک صحافی ٹکر گیا, ہر تم تو ان کو یوٹیوبرز ہوتے ہیں, اس سے پوچھا کہ جی آپ کی کابینہ کب بنی ہے, تو کہا اسمائل یار دے رہا بندہ, یار اس پہ ہمارے معصوم بیچارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی ذمہ داری ہے, اور یہ ہنس رہا ہے یار. ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہاں کے سیکٹری فنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے KPK کے, انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی ہے نئے چیف منسٹر کو کہ بھائی جان یہ ترقیاتی کام کے پیسے تھے, یہ ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی پہ خرچ کر دیے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو ذرا جسٹیفائی کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. دادا پروگرام کے آخری 1-2 منٹ میں اگر آپ بتا دیں کہ اب ہندوستان بھی پاکستان میں کچھ نہیں بگاڑ سکا, نہ تحریک انصاف, تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیے ان دونوں نے جو بھی کوشش کی تھی مشترکہ, اس کے لیے ایک تیسری کوشش بھی شامل تھی جو کہ افغانستان کی کوشش تھی. ٹھیک ہے. اور افغانستان کو جو خواجہ صاحب نے کر دیا ہے, اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ بہت سارے ہمارے وانٹڈ لوگ ہمارے حوالے کی, درجنوں ہمیں سرنگیں دکھائی ہیں انہوں نے, جو کہ افغان پاکستان بارڈر کے پرلی طرف سے زمین کے اندر جیپیں داخل ہو کے اور ادھر نکلتی تھیں, لیکن ادھر جدھر نکلتی تھیں وہ کچھ سیاست دانوں کے حجرے ہیں. کچھ یہ جو لسانی سیاست کرنے والے جو سیاست دان ہیں نا, جو یہ نعرہ لگاتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے والا, ٹھیک ہے, کچھ ان کے ڈیرے ہیں. مطلب یہاں پہ ڈیروں میں نکلتی ہے, وہاں پہ وہ سرنگیں اوپن ہیں. ٹھیک ہے. تو طالبان نے ہمیں وہ سرنگیں بھی دکھائیں, کہا کہ یہاں سے تو جا رہی ہے, ادھروں پتہ کرو کدھروں نکل آ رہی ہے. اور اب آپ دیکھیے گا ان قریب آپ کو اسلام آباد کے اندر یہ دھرنا نظر آئے گا, ہے ٹھیک ہو گیا, اور اس میں انسانی وائلیشن, حقوق کی وائلیشن یاد آ گئی. وہ عمران خان کی نقلیں نہیں اتارتے تھے, اچکزئی صاحب جو تھے, جو جن کی عورت بن کے دکھاتے تھے عمران خان صاحب, ان کی بیٹی کا بھی ایک آج کل وہ نہیں, حالانکہ سرکار سے تنخواہ لینا, سرکار کو گالیاں دینا, وہ جائز ہے. پیسے گورنمنٹ آف پاکستان دے گی, لیکن گالی بھی انہیں دینی ہے ہم نے. تو وہ جو سارا کچھ کر رہے تھے نا, میرا مطلب ہے جو افغانستان نے پاکستان کو افراد ڈلیور کیے ہیں, وہ سرنگیں بتائی ہیں کہ یہ تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے. انہوں نے کیا کرنا تھا, ٹرپل سٹریچ کرنا تھا. چاگی والی جو پاکستان کی وہ دوم پیچھے کو گئی ہے, وہاں سے BLA نے آپریٹ کرنا تھا,
نیچے اترتا تھا آپریٹ کرتے ہوئے, ادھر سے TTP نے آنا تھا آپریٹ کرتے ہوئے, میجورٹی ان میں افغانی ہوتے, اور ادھر سے بھارت نے ذرا تھوڑا سا دباؤ ڈالنا تھا, اور ان کا خیال تھا کہ اس ٹرپل اسٹریچ کے نتیجے میں پاکستان چٹک جائے گا. ہاں جی. اور اندر جو تھے وہ کبھی انہوں نے پنجاب اور سندھ کا بارڈر کرنے کے لیے کرائے کے گنڈے لگا دیے ہوئے تھے. جی جی جی, ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, جس کو پہلا پتھر ہم نے مارا تھا. ہاں جی ہاں جی, اور پھر بھگتا بھی ہم. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے ادھر جناب سینٹرل پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک اور دہشت گرد جی جو تھے وہ مذہبی دہشت گرد ایکٹیویٹ ہو گئے تھے. یہ سارا میجر پلان کا حصہ تھا. جی ٹھیک ہے. اور ادھر سے وہ, اور یوں انڈیا نے فاتحانہ انداز میں ان کا خیال ہے, ان کی تو عادت ہے نا, جیسے وہ مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے تھے ویسے انہوں نے داخل ہونا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈپلومیسی پاکستان نے کیا کی کہ پہلے افغانستان کو نیوٹرلائز, پہلے دبا کے BLA والوں کو کٹا. اچھا ٹھیک ہے, ان کو بھگایا کہ ان کو واپس آتے دیر لگ جائے. دوسرا افغانستان والوں کو انگیج کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جب ان کو خواجہ صاحب نے اپنی زبان میں سمجھایا تو پھر ان کو سمجھ آیا, اور ان کو سمجھا کے, اور پھر ہم نے ٹرمپ صاحب کو کہا کہ دیکھو چاچو ٹرمپ, پھر بعد میں آپ نے نہیں کہنا, صلح کران نہیں. ہاں ویسے اس نے کہہ بھی دیا تھا ہم بزیوں کے, اس سے بھی کہا تھا پھر صلح کران نہیں آنا, بعد میں نہیں شکوا کرنا ہے, ہوں سمجھا لو. بالکل ٹھیک. پھر چاچو ٹرمپ نے اپنی زبان میں سمجھا لیا تو وہ آگو جو ہے آگا اندر ہی رہے گا. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.